صاف الفاظ میں جو بات یہاں پہ ہو رہی کہہ رہا ہے کیونکہ تو میری پناہ رہا ہے اور دشمنوں سے اور دشمن سے بچنے کے لیے اونچا برج. وہ اس بات کو تب سے ایکسپٹ کر رہے ہیں جب سے جنگ کر رہے ہیں, چاہے وہ ابلیس کے ساتھ ہے چاہے دنیا کے ساتھ ہے. داؤد جو زبور نویس ہے وہ اس بات کو کرتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میری پناہ کا تو ہی ہے. داؤد کی کتنی چھوٹی عمر تھی جب اس نے اس کو مارا جس بندے سے نیڑے بھی کوئی نہیں سلا گیا, اور اس نے مارنے کے لیے کوئی بڑا سا بھالا نہیں لیا, تلوار نہیں لی, اس نے اپنے سے بھی چھوٹے پتھر سے اسے مار دیا. ہم آج اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ خدا کے حضور جب پناہ مان لی جاتی ہے وہ پھر آپ کا اونچا برج بن جاتا ہے, اور جس کا اونچا برج خدا ہو اس کو کبھی شکست نہیں ہے. اور یہاں پر وہ واضح الفاظ میں جیتنے کے بعد کی باتوں کو بھی کر رہے ہیں کہ جو لوگ جیت رہے ہیں ان کی بھی بات کر رہے ہیں, لیکن وہ جیتنے والے کون ہیں؟ جو خدا کو اپنی پناہ مان چکے ہیں. کیونکہ یہاں پر وہ یہ کہتا ہے میں ہمیشہ تیرے خیمے میں رہوں گا, میں تیرے پروں کے سایہ میں پناہ لوں گا, کیونکہ اے خداوند تو نے میری منت کیا کی ہے جی؟ قبول کی ہے. اور میں نے پہلے بھی ایک واقعہ بتایا تھا کہ کئی لوگ یہ بات کہتے ہیں جی جو تھا وہ موسیٰ کے دور داؤد کے دور میں ہیکل تھی. موسیٰ اور داؤد کے دور میں ہیکل نہیں تھی, ہیکل سلیمان نے بنائی تھی. اس سے پہلے خیمے تھے, عبادت گاہیں تھی. کو ہی خیمہ مان گیا, وہ عبادت گاہ گرجا کا اس عمارت کو خیمہ نہیں مان رہا, وہ ڈائریکٹ خدا کو ہی اپنا خیمہ مان گیا. جب میں تیرے خیمہ میں رہ کر میں نے جو منت کی جو التجا کی تو نے قبول کی. آج ہم خود کو بیسیکلی خدا کے حضور خدا کو اپنی پناہ کا مان کر اسی کو خیمہ مان رہے, اور اسی کو ہی اپنی ڈھال مان رہے, اسی کو ہی سپر مان رہے, اسی کو ہی بختر بند مان رہے, اسی کو ہی اپنی توپ جان رہے, اسی کو ہی سب کچھ جان رہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمام چیزوں پر عبور صرف خدا کا ہے, ہمارا نہیں. ہم صرف دعا کر سکتے ہیں. آج جب ہم خدا کے حضور آتے ہیں تو ہماری دعائیں التجاؤں میں کویسچن مارک ہوتا ہے. یہاں پر یہ کویسچن مارک نہیں ڈال رہا. اگر آپ